بیچاری کوئی بچی شادی کے بعد 2-3 بیٹیاں یکے بعد دیگر جنم دے دے، اس کی تو نندیں اس کی زندگی حرام کر دیتی، اس کی سانس اس کی زندگی حرام کر دیتی کہ تو بیٹیاں پیدا کر رہی۔ اتنی احمق ہے عورتیں، اتنی نادان ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پیدا کون کر رہا ہے، یہ دے کون رہا ہے۔ اور اتنی نادان ہے عورتیں کہ عورت کی پیدائش پر عورت پریشان ہو رہی ہے۔ کیا تو خود عورت نہیں ہے؟ تو بھی تو پیدا ہوئی تھی، تیرا آنا ضروری تھا تو اس کا آنا غیر ضروری ہے جس پر تو پریشان ہو رہی ہے۔ یہ جاہلانہ مزاج، یہ عرب کے کفر معاشرے کا مزاج، اور ہمارے بعض علاقوں میں یہاں بھی ہوگا۔ اگر کسی کی شادی کے بعد دوسری بچی پیدا ہو، تیسری بچی پیدا ہو، تو جاہل عورتیں اس طرح افسوس کرنے چلی جاتی ہیں ان کے گھر کہ جس طرح ان کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، کہ بہت افسوس ہوا تمہاری تیسری بچی پیدا ہو گئی، تمہاری دوسری بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ جاہلانہ مزاج ہے، یہ عرب کے کافروں کے معاشرے کا مزاج، اور آج ہمارا بھی یہی بنتا جا رہا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو حدیث رسول کی روشنی میں سمجھاؤں کہ بیٹی رب کی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مجلس لگی تھی، اصحاب رسول بیٹھے تھے، یعنی ہم سارے بیٹھے تھے، تو امام الانبیاء نے آج گفتگو شروع کی اس بندے کے بارے میں کہ جس کو اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ وہ یتیم کی پرورش کرے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کا سرپرست بن جائے، اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، پہننے کھانے کا سارا انتظام کر لے۔ تو حضور بتا رہے تھے کہ جس کے گھر میں یتیم پلے، قیامت کو اسے کیا ملے گا، مرنے کے بعد اسے کیا ملے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جب اجر بتا رہے تھے نا کہ کیا ملے گا، تو حضور کا ہاتھ مبارک اٹھا، اشارہ کر کے حضور نے بتایا کیا ملے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں امام الانبیاء نے اپنی 2 انگلیاں الگ کر لی، ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا، 2 انگلیاں الگ کر لی۔ اب میری طرف دیکھنا، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ صحابی کہتے ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، کہ امام الانبیاء نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، اور صحابی بتا رہے ہیں انگلیاں کون سی تھیں، یہ غور سے سننا۔ کہتے ہیں انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی، صحابی کہتے ہیں آقا نے ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، اور آقا نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہو گئے۔ اور ساتھ صحابی تیسری بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، امام الانبیاء نے انگلیاں دکھائیں مگر انگلیاں ملائی نہیں، درمیان فاصلہ رکھا، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ اب غور کرو امام الانبیاء کے غلاموں، اصحاب رسول کی دیانت دیکھو، اصحاب رسول کا امت پر احسان دیکھو۔ آج 15ویں صدی ہے، آپ کے اس ملوان گاؤں میں آدھی رات کے وقت اس مسجد میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ 15 صدیاں پہلے مسجد نبوی کے منبر پر میرے رسول کا کون سا ہاتھ اٹھا تھا اور کون سی انگلیاں دکھائی تھیں، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں وہ انگلیاں ملی ہوئی تھیں یا جدا تھیں۔ اصحاب رسول اتنے دیانتدار لوگ تھے کہ انہوں نے امت تک صرف نبی کے اقوال نہیں پہنچائے، یار کی ادائیں بھی پہنچائی ہیں۔ انہوں نے یار کی اتنی ادا بھی نہیں ضائع ہونے دی۔ بدبخت لوگوں جو صحابی
جو صحابی مصطفیٰ کی ادا ضائع نہیں ہونے دیتے وہ رب کا قرآن کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ کوئی سمجھ آئیے؟ پلے پڑیے بات آپ ہیں؟ جو نبی کی ادا نہیں مٹنے دیتے وہ رب کا قرآن بدل دے دیتے ہیں۔ امام الانبیاء کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے انگلیاں جدا رکھی، بتایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس کو اجر کیا ملے گا کہ وہ قیامت جنت میں یوں ہوں گے، جنت میں یوں ہوں گے، اسے میری سنگت نصیب رہے گی۔ صحابی کہتے ہیں وہ محفل ختم ہو گئی۔ پھر کوئی موقع آیا، پھر امام الانبیاء نے آج اس بندے کا اجر بتایا جسے اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرتے۔ پھر آج حضور کا ہاتھ اٹھا، صحابی کہتے ہیں آج پھر حضور نے وہی انگلیاں دکھائیں کہ کیا ملے گا اسے جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کر دے، لیکن آج انگلیوں کا انداز بدلا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا، فرمایا جسے اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرے، انہیں گھر میں اسلامی ماحول دے، انہیں LCDs لگا کے نہ دے، انہیں چھتوں پہ ڈشیں لگوا کے نہ دے، انہیں کیبل کے کنیکشن لگوا کے نہ دے، انہیں فلمی میگزین نہ دے، شادیوں پر گانے گانے کے لیے انہیں ڈھولکیاں نہ دے، شادیوں پر گھروں میں گانوں کے ڈیک نہ چلنے دے، شادیوں پر کنجریوں کے ڈانس نہ ہونے دے، گھر میں فلمیں اور ڈرامے نہ تکنے دے بیٹیوں کو، بلکہ ان کی گھٹی میں مصطفیٰ کا قرآن رکھ دے، ان کی سیرت پر سیرت فاطمہ کا رنگ چڑھا دے، ان کے اندر عائشہ صدیقہ والی غیرت اور شرم پیدا کر دے، گھر میں پاکیزہ ماحول دے، انہیں شریعت کا پردہ کرنا سکھائے، ان کا لباس اسلامی رکھے، گھر کا ماحول مدینے جیسا پاک دے انہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، فرمایا جا یوم القیامت انا وہو ہکذا، فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا یوں آئے گا میرے ساتھ کہ یوں جڑے ہوں گے۔ صحابی کہتے ہیں وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، آج امام الانبیاء نے دونوں انگلیاں ملا کے دکھا دی، وہ فاصلہ یتیم والا بھی ختم کر دیا۔ میں نے دونوں حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنائی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے شریعت کے ماحول میں حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے، تو فرمایا جا یوم القیامت انا وہو ہکذا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میرے ساتھ یوں جڑا ہوگا۔ کوئی فاصلہ ہے؟ اور صحابی ساتھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، آج حضور نے دونوں انگلیاں ملا دی تھی، کوئی فاصلہ ہی نہیں چھوڑا درمیان۔ فرمایا بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والے میرے ساتھ یوں جڑے ہوں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب غور سے سننا، اب پھر میں عقیدے کی بات کرنے لگا۔ یہ غور کر کے سوچ کے بتائیے کہ امام الانبیاء کے ساتھ ایک ہی وقت میں کتنے بندے یوں جڑ کے رہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان پھر اور کوئی نہ ہو؟ ایک ہی وقت میں حضور کے ساتھ کتنے بندے یوں اتنے قریب ہو سکتے ہیں کہ درمیان تیسرا بندہ کوئی نہ ہو؟ کتنے ہو سکتے ہیں؟ عام سوچ کے مطابق تو 4 ہی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حضور کے دائیں ہوگا، ایک بائیں ہوگا، ایک پیچھے ہوگا، آگے تو ہو کوئی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے یار سے آگے نہ بڑھنا، یہ آداب مصطفیٰ ہے، آگے تو ہو کوئی نہیں سکتا۔ یا دائیں ہو سکتا ہے کھڑا، کوئی حضور کے اتنا قریب ہو کہ تیسرے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو کہ تیسرا کوئی اور نہ آ سکے درمیان، اور ایک پیچھے اتنا قریب کھڑا ہو کہ تیسرا اور کوئی نہ کھڑا ہو سکے۔ 3 ہی ہو سکتے ہیں نا ایک وقت میں، عقل یہی بتا رہی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا امام الانبیاء امت کے صرف 3 بندوں کو خوشخبری دے رہے؟
یہ جو انگلی جوڑ کے بتایا کہ جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، تو عقل تو بتاتی ہے کہ ایک وقت میں حضور کے ساتھ یوں 3 بندے ہو سکتے ہیں، تو کیا حضور نے صرف 3 بندوں کو خوشخبری دی یا پوری امت کو دی؟ بولیے، پوری امت کو دی۔ تو پھر کیا مطلب؟ امام الانبیاء بتانا چاہتے ہیں نادان، تو اپنے نبی کی شان نہیں سمجھتا۔ سن، 3 تو کیا 3 ارب ہو جائیں، 3 کھرب ہو جائیں، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا لوگوں تمہارا کام ہے۔ فرمایا 10 کھرب اور عربی ہو جائیں، ہر بندہ یہی سمجھے گا مصطفیٰ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا غلاموں تمہارا کام ہے، اور یوں تمہارے ساتھ قیامت کو جڑ کے رہنا یہ میرا کام ہے۔ یہی عقیدہ حاضر و ناظر ہے کہ حضور یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہے۔ فرمایا بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا تمہارا کام، ہر غلام یہی سمجھے گا حضور میرے پاس کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام، ہمیں تو اس پہ تعجب کوئی نہیں، بعضوں کو ہو سکتا ہے، ہمیں تو تعجب کوئی نہیں، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں کتنے لوگ پوری دنیا میں قبروں میں اترتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں اگر آپ سروے رپورٹ پڑھیں نا کہ 1 منٹ میں پوری دنیا میں کتنے بندے مر جاتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں 1 ہی منٹ میں کتنے بندے قبروں میں اتارے جاتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں حضور کے امتی بکھرے ہوئے ہیں۔ تو کوئی مشرق میں مر رہا ہے، کوئی مغرب میں مر رہا ہے، سارے قبروں میں اتر رہے ہیں، کوئی ویرانے میں، کوئی ڈیرے پر، کوئی شہروں میں، ہر جگہ جہاں آبادیاں لوگ مر رہے ہیں اور قبروں میں دفن ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی قبر میں اپنے رسول کو اپنے سامنے پا رہا ہے۔ اس میں اچنبے کی کون سی بات؟ تو تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا تمہارا کام ہے، اور یوں سنگت دینا پھر میرا کام ہے۔ تو جن بیٹیوں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، جنہیں ہم لعنتی سمجھتے ہیں معاذ اللہ، جنہیں ہم بوجھ سمجھتے ہیں، اگر تو ان کی اچھی تربیت کر دے تو یہ بچیاں تجھے رسول کے قریب لے جائیں گی، اور اتنا قریب کر دیں گی کہ درمیان تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہے مقصد میلاد، یہ ہے میلاد کا مقصد کہ اپنی بہو بیٹیوں کی تربیت کرو اسلام کے سانچے میں، گھر کا ماحول بناؤ اسلام کے مطابق۔ امام الانبیاء اس لیے نہیں آئے تھے دنیا میں کہ ہم جھنڈے حضور کے اٹھائیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، گھر میں جو مرضی ہوتا رہے ہم چپ رہیں گے، بیٹیاں بچیاں جیسا مرضی ہے فیشن کرتی پھرے ہم چپ رہیں گے، لیکن میلاد کے دن آئیں گے تو جھنڈے اٹھا لیں گے حضور کے۔ یہ کون سی غلامی حضور کے ساتھ؟ اس لیے کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، یہ خود حضور نے فرمایا، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک تمہارے رسم اور رواج، تمہاری چاہتیں، تمہاری خواہشیں اور تمہاری طبیعتیں میری شریعت کے نیچے نہ آ جائیں۔ کیا مطلب؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک من چاہے کو چھوڑ کر رسول کے چاہے پہ نہ چلو اور رب کے چاہے پہ نہ چلو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ زبان پہ درود حضور کے لیے ہے، مگر گھر میں ماحول شیطنت کا ہے۔ نکاح حضور کی سنت، النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا شادی کرنا میری سنت۔ اب سنت حضور کی ادا ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ڈھولکی پر بچیاں گانے گا رہی ہیں، سنت رسول کی ادا ہو رہی ہے اس گھر میں،
نکاح حضور کی سنت، اور سنت پر کنجریوں کے ڈانس ہو رہے ہیں اس سنت کی ادائیگی پہ۔ گھر میں نکاح سنت حضور کی پوری ہونے والی ہے، اور 10 دن پہلے گھروں میں ڈیک لگ جاتے ہیں، اوپر گانے چلتے ہیں۔ اور اس سے بڑی لعنت یہ ہے کہ اسی گھر کی بہو بیٹیاں بن سنور کر شادیوں پہ غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنواتی ہیں۔ غیرت مسلم اس حد تک مر گئی کہ کیمرے والوں کو خود بک کرنے جاتے ہیں، شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے نا، ساتھ انہیں بھی بیانہ دے آتے ہیں، فلاں تاریخ شادی ہے، تو انہیں کیمرے لے کے پہنچ جانا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں بنی سنوری ہوں گی، تو نے آ کے ان کے فوٹو بنانے۔ یہ سوچنا کہ اگر بے غیرتی سے بڑا کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ بھی کہتا۔ یہ دنات ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگ دیوس ہیں، بے غیرت ترین لوگ، اپنی بہو بیٹیوں کی تصویریں غیروں سے بنوا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ فوٹو کس کے بنتے ہیں؟ جسے اپنی عزت بنا کے لائے ہیں، دلہن کے۔ رشتہ مانگنے گئے تھے تو کہا تھا انہیں آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے رشتہ دے دیا کہ چلو بیٹی بنا کے رکھے گا۔ تو بیٹی کو یوں بنا کے رکھتے ہیں کہ سجے ہوئے کمرے میں بنا سنوار کے غیر محرم لونڈوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم اس کے فوٹو بناؤ۔ اس کو بیٹی بنا کے لائے ہو یا کیا بنا کے لائے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو عورت خود بن سنور کر سامنے آئے غیر محرموں اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار اسے دیکھیں ان پر بھی لعنت۔ ہم اتنے ناہنجار ہو چکے اور اتنے بے حیا ہو چکے کہ ہم ان لعنتوں کی ریکارڈنگ کھول کرواتے ہیں، اور پھر جتنے باراتی آتے ہیں نا، مرد ہوں یا عورتیں، وہ شادی والے گھر کہہ کر جاتے ہیں کہ اس کی ایک کاپی کرا کے ہمیں بھی دینی ہے، یہ سی ڈی ہمیں بھی دینی ہے۔ پھر ایک گھر کی عزت ہے اور گھر گھر نیلام ہو رہی ہوتی ہے، ٹی وی پر ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ ریکارڈنگ کروانے والے بھی لعنت کما چکے، پھر منگوانے والے بھی کما چکے، پھر بار بار دیکھنے والے بھی کما چکے۔ اور کارڈ پہ لکھا تھا شادی مبارک ہو رہی ہے۔ مبارک کا کیا معنی؟ برکت والی۔ جس شادی پر رب کی لعنتیں سمیٹی جائیں وہ مبارک ہوتی ہے؟ یہ کون سی حضور کی محبت، یہ کون سا اسلام ہے جو ہم اپنی زندگی میں دکھاتے پھرتے ہیں؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں، رسول اللہ نے تو کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا۔ حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن کے آئی تھی حضور کے سامنے، مسلمان جنگ جیت گئے، کافروں کی عورتیں قیدی بن گئیں، اس کی چادر کہیں گر گئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی نظر پڑی نا، رب کا حبیب دوڑ پڑا اس کی طرف، اور قریب جاتے ہی اپنی کالی کملی جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے، رسول نے کاندھے سے اتار کر کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی۔ فرمایا میری بیٹی اپنا جسم ڈھانپ لو، چہرہ ڈھانپ لو، سر ڈھانپ لو۔ وہ حاتم تائی کی بیٹی رو پڑی، چیخ نکلی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آج تک میرے سگے باپ نے اتنی محبت سے چادر میرے سر پہ نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے سر ڈھانپ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تو ابھی کافر ہے، تو مصطفیٰ کی شریعت سے واقف نہیں۔ سن میرا پیغام یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے ماں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے بزرگوں، جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا، دل اتنا تڑپا تھا حضور کا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی تھی۔ آج اس رسول کا کلمہ والیوں نے اپنے جسم ننگے کر لیے، نبی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ سروں سے اترے تھے نا دوپٹے، گلے میں آ گئے تھے، اور تو اب گلے سے بھی ختم ہو گئے۔
پہلے بند کرتے پہنتی تھی بین والے کرتے، غیرت مند عورت کہ یہاں گردن پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑ سکے، پھر اوپر بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی۔ اب بین ختم ہوتے ہوتے گریبان گلے اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں نظر آنے لگی، لباس ہی غیر اسلامی ہو گیا، لباس ہی بہو بیٹیاں وہ پہننے لگی جس لباس پہننے والی پر ہر وقت مدینے سے لعنت اترتی ہے۔ میرے آقا کا ارشاد، تاجدار کائنات کے غلاموں، اپنے گھر کے ماحول کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ماں بہنوں بیٹیوں، اگر میرا خطاب سن رہی ہو یا سی ڈی سنو تو یہ جو شریعت نے ترتیب بنائی اسے نہ بدلو۔ دیکھو نا، ٹوپی سر کے لیے اور جرابیں پاؤں کے لیے، اب کوئی کہے نہیں ٹوپی میں پاؤں میں اور جرابیں سر پہ پہنوں گے تو پاگل ہوگا، کیونکہ اس نے ترتیب بدل دی۔ جو جگہ تھی جس شے کی اسے وہاں رکھو، مردوں اور عورتوں کی ترتیب بدلو نہیں، جو مصطفیٰ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ ساری عورتیں خامدوں کے پیچھے چلیں اور سارے خامد میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں تو گھر جنت ہو جائیں گے۔ جب سارے خامد چلیں گے نا حضور کے پیچھے، تو جو خامد حضور کے پیچھے چل رہا ہو وہ کوئی ایسی بات اپنی بیوی سے منوا سکتا ہے جو خلاف شریعت ہو؟ وہ چل جو حضور کے پیچھے رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو گھر کی یہ ترتیب بناؤ، ساری عورتیں، الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں اللہ کہتا ہے مرد عورتوں کے افسر ہیں، عورتیں ماتحت ہیں، ساری عورتیں خامدوں کے پیچھے چلیں اور سارے خامد میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گھر جنت ہو جائیں گے۔ اور اپنی بہو بیٹیوں کو دیکھتے رہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ، کیسی عورتوں کے ساتھ؟ بد مذہب عورتیں اور بد مذہب مرد، یہ یاد رکھو، یہ باول کتے کے جراثیم اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا بد مذہب کی صحبت نقصان کر جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا باولا کتا جو ہوتا ہے نا، دیکھو نا کتا کاٹے تو جراثیم لگتے ہیں، اس نے اپنا منہ لگایا، چکی لگائی جسم کو تو جراثیم لگے نا، مگر بد مذہب وہ لوگ ہیں، میرے آقا نے فرمایا رؤیت وجہ الظالم یسود القلب، کہ اس کا صرف چہرہ تکنے سے بھی دل کالا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بد مذہبوں کی سنگت و صحبت سے بچو اور اپنی عورتوں کو بچاؤ، ورنہ گھر میں آگ لگ جائے گی، پریشان ہو جاؤ گے، بے برکتی آ جائے گی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت خواجہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کا گھر جو تھا نا جنت بنا ہوا تھا، رب نے ایسی بیوی عطا کی تھی کہ آپ گھر میں آتے نا تو وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی کہ خامد نماز پڑھنے گیا، آئے تو کہیں دروازے پہ انہیں کھڑا نہ ہونا پڑے، بس ہاتھ رکھتے تو دروازہ کھول دیتے۔ دونوں میاں بیوی تہجد کے لیے اٹھتے لیکن بیوی پہلے اٹھ جاتی، خامد کے جوڑے سیدھے کر کے رکھ دیتی، سردیاں ہوتی تو پانی گرم کر کے پہلے رکھ دیتی، پھر پاؤں چوم کر جگاتی اور پنڈلیاں دبا کے جگاتی کہ میرے خامد اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا۔ گھر جنت بنا ہوا تھا، اور امام الانبیاء کی حدیث ہے کہ جس گھر میں دنیا سو رہی ہو اور دو میاں بیوی آدھی رات کو تہجد کے لیے مصلی پہ آ جائیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے عرش کو نئے سرے سے سجا دو اس خوشی میں، اور رب عرش پہ چراغاں کرواتا ہے جب دو میاں بیوی مصلی پہ آتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ ابھی مصلی سے نہ اترنے پائیں کہ دونوں کے لیے میرا ایک تحفہ لے جاؤ، کہ میرے فضل اور رحمت کی چادر اتارو اور ان کو مصلی سے اترنے سے پہلے اس ایک چادر میں لپیٹ دو۔ وہ کتنے خوش بخت جوڑے ہیں، ہر رات جن کے لیے آسمانوں سے رحمت کی چادریں اترتی ہیں اور لپیٹے جاتے ہیں۔ تو حضرت باقی باللہ کو اللہ نے ایسی بیوی دی تھی
اور حدیث پاک میں 3 بندے ہیں جنہیں دیکھ کے رب ہنستا ہے، سمجھے، اللہ مسکراتا ہے۔ 2 یہ ہیں جو تہجد کے لیے مصلی پہ آ جائیں، اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے، ہنستا ہے کہ دنیا سو رہی ہے، میری محبت میں یہ رو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف سے گفٹ لے جاؤ، جنت کی رحمت کی چادر، نور کی چادر، ایک چادر میں دونوں کو لپیٹ دیا جائے۔ تو میں بتانے لگا ہوں حضرت باقی باللہ کو رب نے ایسی بیوی دی تھی، تہجد گزار، اکٹھے مل کے نفلی روزے بھی رکھنے، گھر میں دونوں نے مل کے تلاوت قرآن کرنی، مل کے رب کی بارگاہ میں رونا۔ ایک دن آپ گئے نہ کہیں تو ایک بد مذہب عورت ڈائن گھر میں گھس آئی، ایک ڈائن گھس آئی، ڈائن شاید نہ سمجھ آئے، ایک پھپے کٹن آ گئی ان کے گھر میں۔ اس نے آتے ہی کیا کیا، یہ صحبت کس طرح اثر کرتی ہے، بروں کی صحبت، آ کے کہنے لگی اس صوفی نے تیرا کیا حال کر دیا، تو جب آئی تھی تو تیری رنگت کتنی چمکدار تھی، روزے رکھوا کے اس نے تو مار دیا تجھے، تیری پلکیں کتنی لمبی تھیں، آنکھوں میں کتنی چمک، اس نے رلا کے تجھے قیامت اور رب کے محبت میں دیکھے تیری آنکھیں خراب کر دی۔ تھوڑی دیر بیٹھی، عورت بہت جلدی سنگت کا اثر لے لیتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اگر برا ماحول مل جائے تو عورت بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، اور اچھا ماحول مل جائے تو عورت بہت جلدی سنور بھی جاتی ہے، اس کی فطرت ایسی ہے۔ وہ آئی بدبخت، تھوڑی دیر بیٹھی، آگ لگا کے چلی گئی۔ حضرت باقی باللہ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، 5 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ دروازہ جو پہلے ہاتھ رکھتی کھل جاتا تھا، اندر گئے تو دیکھا اس نے دوپٹہ نہ کس کے سر کے ساتھ باندھ رکھا، سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی، السلام علیکم کا اس نے جواب ہی کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا خیریت تو ہے، اور کیا ہوا میری شریک زندگی؟ کہنے لگی جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے سوکھی کو نہیں دیکھا، اور یہ حدیث ہے حضور کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا تو رب نے جب مجھے دوزخ دکھائی تو فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو میں نے اپنی عورتوں، اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتے ہوئے دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا آقا اتنی کثرت سے عورتیں کیوں دوزخ جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہوں گی، کہ زندگی بھر شوہر سکھ دیتا رہے اور خوشیوں میں تولتا رہے انہیں، کبھی دکھ مل گیا تو پچھلے سارے پہ پانی پھیر دیں گی، کہیں گی جب سے آئی ہوں میں نے تو سرخی کو نہیں پایا۔ یہ حدیث ہے حضور کی۔ تو وہ فوراً بول اٹھی تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں میرا کیا اثر ہو گیا، میری صحت کیسی تھی، میری پلکیں کیسی تھی، وہ جو آگ لگا گئی تھی۔ حضرت باقی باللہ سمجھ گئے کوئی پھپے کٹن آئی ہے گھر میں، کوئی ڈائن گھس آئی ہے، وہ بدبخت آگ لگا گئی۔ اپنے حجرے میں گئے، اپنے حجرے میں سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کی میرے مولا جس نے میرے گھر میں آگ لگائی ہے، جس بدبخت نے میری جنت والی زندگی کو جہنم زار بنایا، اس بدبخت کو اندھا کر دے، اس کی آنکھیں چھین لے۔ ادھر رب کے ولی کے لفظ نکلے، وہ جہاں بیٹھی تھی پھپے کٹن اس کی آنکھیں ختم ہو گئی، چیخنے لگ گئی، چلانے لگ گئی، کہنے لگی مجھے باقی باللہ کی بددعا لگ گئی، پتا تھا نا آگ لگائی ہوں۔ رو کر کہنے لگی لوگوں مجھے لے جاؤ باقی باللہ کے پاس۔ وہ پکڑ کر لے گئے، جاتے ہی ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی میری غلطی معاف کر دیں۔ فرمایا بدبخت یہاں تو رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، یہاں تو ہر رات اللہ کے کرم کی چادریں اترتی تھیں، تو نے تھوڑی صحبت میں کیا آگ لگا دی گھر میں، میں نہیں معاف کرتا۔ بہت روئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، وعدہ کرتی آئندہ کوئی گھر نہیں اجاڑوں گی۔ اب پھر سجدے میں گرے اور رو کر عرض کی میرے مولا اس کی آنکھیں واپس کر دے اور میری عورت کا پہلا کردار واپس کر دے۔
سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں واپس ہو چکی تھی اور اس کی طبیعت کھل گئی تھی. امام الانبیاء کے علماء نے یہ واقعہ لکھ کر بتایا ہے کہ وہ تو باقی بلہ تھے، آگ لگی تو بجھا لی، مگر ہم میں تو باقی بلہ بھی کوئی نہیں. اگر ہمارے گھر میں کسی ڈائن نے آگ لگا دی تو بتاؤ کیسے بجھاؤ گے؟ اس لیے بہو بیٹیوں اور گھر والی عورتوں پہ نظر رکھو کہ ان کی سنگت اٹھنا بیٹھنا کسی بد مذہب کے ساتھ نہ ہو، کسی غلط عورت کے ساتھ نہ ہو، ورنہ گھر میں ایسی آگ لگے گی کہ نسلیں بھی برباد ہو جائیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہے مقصد میلاد کہ تاجدار کائنات کا جشن منایا جائے اور حضور کا مشن اپنایا جائے. میں مبارکباد دیتا ہوں. میں نے آپ کو عرض کیا بد مذہب، حضور نے فرمایا اس کے چہرہ دیکھنے سے دل کالا ہوتا ہے. منع ہے شریعت میں. حضور کی حدیث پاک ہے فَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ. یہ سب حدیث. آقا نے فرمایا بد مذہبوں کے ساتھ نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ نکاح کرو، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو. یہ مجلس کا کیا مطلب؟ ان کی سنگت میں نہ بیٹھو. پڑھنا تو الگ رہا، سنگت میں بھی مت بیٹھو بد مذہبوں کی، اور مر جائیں تو ان پہ جنازے نہ پڑھو، اور ان کی سنگت میں رب کی نمازیں بھی نہ پڑھو. یعنی یہ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ بد مذہب رب کو اتنے برے لگتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ ان کی سنگت میں بھی میری عبادت کی جائے. اس لیے بچنا چاہیے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حضور کے ارشادات ہیں، یہ شریعت کے قانون ہیں. یہ ہماری برادری کی وجہ سے نہیں بدل سکتے، ہمیں اپنے رسول کی وجہ سے بدلنا ہوگا. اللہ رب العزت حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے محترم بھائی جناب غلام جیلانی صاحب اور دیگر تمام انجمنوں کا، ان کے کارکنان کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ یہ گلدستہ بنا کے ہمیں یہاں اکٹھا کیا اور ہم نے مل بیٹھ کر بھولا ہوا سبق یاد کر لیا. اللہ اور اس کے محبوب کا پیغام سن اور سنا لیا. اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت صاحب مدلل خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. تو اب میں ہماری اس مسجد کے مدرسہ میں محترم جناب حافظ محمد نظام صاحب کی محنت اور کوشش سے ایک بچہ، ننھا بچہ قرآن مجید فرقان حمید اس نے ناظرہ مکمل کیا ہے. تو حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دستار کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الاسلام. تمام احباب سلام، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آسیو مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ.
پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ایسی نورانی سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ تڑناب سنبل ہے سفریدہ تڑ نام کو شام سویر جمعہ تڑ اسم کو ادبو ہاتھ لاوا تے والے ہاتھ اپنے بہو دیر جمعہ تے یا رسول اللہ تیری شان قرآن تے لفظ جمعہ تے اوندی ہر ہر زبر تے زیر جمعہ تے میڈے لب ارشد کافور تا نہیں او بڑی حسرت ہے تیرے پیر جمعہ امتی امتی لب پہ تے آمدنی چمہ پیر تڑے او لب کھل ویسن جدہ تو آسے تے میرے دل دی ماں دڑی کوٹھڑی دے او در کھل ویسن جدہ تو آسے تے یا رسول اللہ میں اجڑی دی او دکھ بھول ویسن جدہ تو آسے تے ناشاد میں کوجی کملی کو او لگے مل ویسن جدہ تو آسے امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی لب پہ رہا امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے سب رسولوں کے رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول عاقبۃ للمتقین
الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، اس بابرکت محفل کے اندر جو بھی ذکر اذکار ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس وچ پیش کر دی ہیں، مولا قبول فرمانا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے دے نال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج دن تک جتنی بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے، سب دے ارواح نو پیش کر دے ہیں، قبول فرمانا۔ خصوصاً بالخصوص یا اللہ جتنے تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر بیٹھے ہیں، ہم میں سے جس کے والدین، اساتذہ، رشتہ دار، جو بھی تعلق دار اس دنیا فانی کو چھوڑ گیا، اس کلام کے صدقے، ذکر جمیل کے صدقے، سب کی بخشی فرمانا۔ مولا سب کی قبروں کو روشن فرمانا۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اہلیان ملوال نے، انجمن غلامان مصطفیٰ نے، جن میرے نوجوان بھائیوں نے یا اللہ تیرے محبوب کی محبت میں اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمانا۔ مولا اپنے خزانے غیب سے سب کو مالا مال فرما، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا۔ یا رب العالمین خصوصی کرم نوازیوں کا نزول فرمانا۔ جتنے دوست احباب آئے سردی کے اس موسم میں دور دراز سے آئے اس محفل کی زینت بنے، مولا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا اللہ سب کو قدم قدم پر رحمتیں اور برکتیں اجر عطا فرمانا۔ یا اللہ سب پر مہربانیاں کرم نوازیاں عطا فرمانا۔ یا اللہ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کے گھروں پر بھی عطا فرمانا۔ یا اللہ کوئی بھی نیک تمنا جائز خواہش لے کے بیٹھا ہے اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دینا۔ یا رب العالمین اپنی حبیب کی غلامی کا سچا اور سچا جذبہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اسی غلامی میں زندگی نصیب فرما، مولا اسی غلامی میں موت بھی نصیب فرمانا۔ مرد دم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمانا۔ قیامت کے دن اپنی حبیب کی شفاعت کبریٰ سے نوازنا۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی آرزوؤں کو قبول فرما۔ اس مسجد کے اندر، درس کے اندر جتنے بھی بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ سب کے سینوں کو اپنے نبی کے نور سے، یا اللہ قرآن اور حدیث کی نور سے روشن اور منور فرمانا، بڑے ہو کر اپنے نبی کے دین کا سپاہی بنانا۔ یا اللہ ہم سب کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللهم استرنا بسترك الجمیل، اللهم استرنا بسترك الجمیل۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، گردعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دام آل رسول۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔ اللهم اغثنا یا مغیث یا مغیث یا مغیث۔ یا الہ العالمین اپنے پیاسے بندوں کو، پیاسی مخلوق کو رحمت کی بارش سے سیراب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے کھیتیوں کو، فصلوں کو ہرا بھرا کر دے، سرسبز و شاداب کر دے۔ یا اللہ خیر و برکات اور خوشحالیاں نازل فرما۔ گناہگار ہیں، بدکار، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، یا اللہ رحم و کرم فرما، باران رحمت نازل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔